अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सो गाइस, काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आए थे, उसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि गाइस हमारे पेपर और थे और बीच में मैं फिर शादी पे चला गया था, तो मैंने उधर व्लॉग नहीं बनाया, इसलिए वेरी सॉरी। इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि फिर पेपर हो गए थे, बीच में पेपर आ गए थे, इसलिए काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा। पता नहीं मेरा आखिरी व्लॉग भी कब आया था, तो काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो उसके लिए वेरी सॉरी। सो गाइस, अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिले, और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। सो गाइस, मैंने काफ़ी दिनों से ना व्लॉग नहीं बनाए, तो इसलिए ना मेरे यानी सब्सक्राइबर्स कम हो गए, फिर बढ़ गए हैं, फिर कम हो रहे हैं, तो ना इस तरह चल रहा था। मुझे लग रहा है मेरे ना व्लॉग जल्दी नहीं आते, डेली नहीं आते, इसलिए ना लोग ना यानी सब्सक्राइब करते हैं, फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, फिर सब्सक्राइब करते हैं, फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो इसलिए फिर अभी पता नहीं कितना सब्सक्राइबर है, मैंने अभी नहीं देखा। मैंने जब लास्ट बार देखा था तब शायद से 61 थे। हाँ, 61 थे। मैं बस वैसे ही छत पे बैठा हुआ था, मैंने कहा आज हमारा लास्ट पेपर था SST का। गाइस, आपने दुआ ज़रूर करनी है कि मेरे पेपर बहुत अच्छे और मैं पास हो जाऊँ। आज हमारा लास्ट पेपर था और बस अब देखो क्या करते हैं, क्या पता व्लॉग डेली आए। मैं तो कहता हूँ डेली आए, क्योंकि फिर सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ जाएंगे हमारे। गाइस, व्यूवर्स होते हैं ना, व्यूज़ आते हैं, वो हालांकि हमारी वीडियोस पे आते हैं ना, पर हमने एक ऐप की भी है YT स्टूडियो, वो ना उसके लिए होती है, चैनल के लिए, तो उस पर सब कुछ पता लग जाता है, कमेंट वगैरह सब उस पर आ जाते हैं। पर वो दिखा रही है कि व्यूवर्स ना आपके 75% हैं, अप थे डाउन हो गए हैं। जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो मेरे यानी बढ़ रहे थे, जिस तरह अब मैंने स्टार्ट किया हो, मेरे आए थे जब सबसे जो हाईएस्ट मेरे व्यूज़ आए हैं ना, वो हैं 2500। इतने मेरे व्यूज़ आए हैं सारी वीडियोस पे। तो मैंने कहा था कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा, इसलिए व्यूवर सब कुछ ख़त्म हो गया गाइस। मेरा चैनल फ्रीज़ हो गया था, तो अब वो भी अनफ्रीज़ हो गया है। मैंने व्लॉग बनाना फिर से शुरू करते हैं, तो अब बस फिर बनाते रहेंगे व्लॉग। अभी बादल वगैरह तो आए हुए हैं, पर सूरज भी निकला है पीछे से, क्या पता मेरी शक्ल भी साफ़ नज़र आ रही है, नहीं आ रही, क्या पता। वो देखें गाइस, सामने बादल हैं, सामने बादल आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से बारिशें भी नहीं हुई, इसलिए हम सारे बीमार थे, तो अब क्या करें समझ नहीं आ रही। काफ़ी दिनों बाद जो बना रहा हूँ ना व्लॉग। अभी आज मैंने ना अकेडमी से भी इसलिए छुट्टी कर लिया, आज आखिरी पेपर था। मैंने कहा व्लॉग भी बना लेंगे अकेडमी में छुट्टी करके, और फिर क्या सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। गाइस, आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अब देखें कब आएगा नेक्स्ट व्लॉग, मुझे तो पता नहीं है, अभी से मैं एंड थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि कब आएगा पता नहीं लास्ट व्लॉग, मुझे तो कुछ नहीं पता। पतंग उड़ रही है, ऐसे है तो इधर मना, पुलिस पकड़ के ले जाती है, पर क्या करें, हमारे पाकिस्तानी भाई ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं। गाइस, ठंड सर्दियाँ भी आ गई हैं। शायद से जब मैंने आखिरी बारी बनाया था तो गर्मियाँ थी, शायद से गर्मियाँ थी मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी स्वेटर पहना हुआ है, इसके नीचे एक और कपड़ा पहना हुआ है। बारिशें वगैरह कुछ नहीं हो रही। हम लाहौर गए हुए थे, उधर इतनी स्मोक हुई हुई थी गाइस, इतनी स्मोक हुई हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, मैं इसलिए फिर बीमार रहा पेपरों के बीच में, और मुझे फिर अपना एक पेपर छोड़ना ही पड़ा। प्रिंसिपल ने हमारी खुद कहा कि अगर आपके बच्चे को उल्टी लगी हुई है तो आप इसको ना लाते स्कूल। मुझे टेंशन हो रही थी, मैं इसलिए गया था स्कूल, वरना मेरी हिम्मत नहीं थी मैं कि जाऊँ स्कूल। मेरी गाइस इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे आप फर्ज करें कि आप ना बहुत बीमार हैं, अल्लाह ना करें हो कोई, मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करूँ कि मुझे किस तरह बुखार हुआ था। मुझे इतना सख्त हुआ था कि मिनट के बाद मुझे उल्टी आ रही, इतना यानी मुझे बुखार था। और ऊपर से मैंने ना कुछ खाया डॉक्टर वो जो नहीं है, मैं डॉक्टर के पास गया ना, उन्होंने ना मुझे ड्रिप का कहा। मैं वैसे डरता नहीं हूँ, पहले मैं डरता था ड्रिप से, तो पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगा, पर ना
ڈاکٹر نے سوئی لگائی نا جب پن اس کی یعنی وینز میں، وینز ہی نہ نظر آئے، جیسی پن سوئی لگاؤ نا وہ ایک دم غائب۔ میں نے کچھ کھایا ہوا نہیں تھا نہ پیا ہوا تھا نا، تو اس لیے مما بھی پریشان، ڈاکٹر بھی پریشان، یہ کیا پھر بار بار لگائی جائی، 5 مرتبہ جا کے مجھے وہ لگی ہے سوئی، اس کے بعد جا کے الٹے ہاتھ پہ لگی تھی۔ اللہ، وہ جو پہلے پاؤں پہ بھی لگی، پتہ نہیں پاؤں پہ لگتی ہے کہ نہیں، مجھے پہلی بار لگی تھی پاؤں پہ۔ گائز اگر لگتی ہے تو مجھے کامنٹ کر کے بتانا، مجھے تو پہلی بار ہی لگی تھی۔ تو پھر مجھے وہ لگائی، پھر میں تھوڑا سا صحیح ہوا، پھر ایک دن بعد گائز پتہ کیا ہوا، مجھے رات کو 1 بجے پھر الٹی ہو گئی، پھر سے الٹی ہوئی، پھر موشن الٹیاں، پھر ڈاکٹر پا گیا، پھر انجیکشن لگوایا، وہ لگوایا، اب صحیح ہوں، بس پیٹ خراب ہوا ہے، موشن لگے ہوئے ہیں، بس وہ بھی صحیح ہو جائے۔ تو کافی دنوں کے بعد گائز میں ولاگ بنا رہا ہوں، مجھے وہ ہو رہا ہے افسوس کہ اتنے دنوں میں نے ولاگ ہی نہیں ڈالا، سبسکرائبرز بھی کم ہو گئے، کسی نے بھی ولاگ نہیں دیکھا، نہ ویوز آ رہے ہیں۔ ویوز گائز ابھی پہلے تھوڑے سے اپ ہونے لگ گئے تھے، پھر ڈاؤن ہو گئے، پہلے ہو گئے تھے جی 500، انفریز اور تھا آہستہ آہستہ، پھر فریز ہو گیا تھوڑا سا، 75 ہو گئے ہیں ویوز، حالانکہ میری ویڈیو پہ ایک پہ 200 ویوز آئے ہوئے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ ٹرینڈ میں جا رہی ہے، پر لائک نہیں کرتے اس شارٹ کو لوگ، پتہ نہیں کیوں، پسند ہی نہیں آتی، مجھے کچھ نہیں پتہ، میرا بس ایک نا ایکٹیویٹی کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے ولاگ۔ ابھی سامنے آنٹی آ گئی، اس لیے میں کچھ بول نہیں رہا، آنٹی کو جانے دو، پھر بول چلے گی، اس لیے میں نے رکھا ہوا ہے، اپنی ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے بندے کی، ایکسٹرا ٹائم نکال کے، کوئی آپ کے پاس اگر ایکٹیویٹی نہیں ہے، میرا ادھر ویسے کوئی بھی کزن نہیں ہے، دوست وغیرہ تو ہیں، پر میں اب اتنا باہر نکلتا بھی نہیں ہوں، پڑھائی کی وجہ سے اتنا باہر نکلتا بھی نہیں ہوں، اس لیے نا ایک ایکٹیویٹی میں نے رکھ لی کہ نا ولاگ بنا دیتے ہیں، یوٹیوب چینل کھول لیتے ہیں۔ اب دیکھو سبسکرائبرز ہیں، میں سمجھا کہ ہو جائیں گے 4-5 مہینے تک میرے کیا نام ہے 100 سبسکرائبرز، پر نہیں ہو سکے، میرا خواب ہی پورا نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، ہو تو جائیں گے، کبھی نہ کبھی ترقی ہم بھی کریں گے ان بڑے بڑے یوٹیوبرز کی طرح انشاءاللہ۔ آپ لوگ بس سپورٹ کریں گے تو ہم ترقی بھی کریں گے۔ پتہ نہیں میں کس طرح ٹائم نکال کے بھی بنا رہا ہوں ولاگ، ویسے میرے پاس ٹائم تو نہیں ہوتا، ابھی دیکھتا ہوں ویڈیو چل رہی ہے کہ نہیں، کب سے میں بڑبڑ کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں ویڈیو چل رہی ہے، 2 منٹ صبر، ہاں چل رہی ہے، بس ویڈیو بھی چل رہی ہے۔ اندر کبوتر گائز، ہمارے کبوتر نے بچے دیے، بچے بھی بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، پر نا ایک بچہ نا سردی کی وجہ سے مر گیا، تو مجھے اتنا دکھ ہوا، میں نے اس کو اٹھا کے خود پھینکا تھا، بیچارہ اتنا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ 1 ویک کا تھا شاید سے، 1-2 ویک کا، وہ بھی بیچارہ مر گیا سردی کی وجہ سے۔ وہ نکل بھی گیا تھا ماشاءاللہ، بڑا بھی ہو گیا تھا، اس کے پر وغیرہ نکل رہے تھے، پر وہ مر ہی گیا بیچارہ۔ پھر ہم نے نا جگاڑ لگایا، ہم پہلے بھی یوں ہی کرتے تھے، شیٹ لگا دیا آگے تاکہ ہوا اندر نہ جائے، گائز یہ شیٹ اس سے لگائی ہے تاکہ ہوا اندر نہ جائے اور کبوتر مرے نا۔ بس مجھے اس ٹائم اتنا دکھ ہوا تھا، ایک پہلے یہ مرا، اس سے پہلے بھی بہت بچے مرے ہیں، وہ کبوتری انڈے دے رہی تھی، جیسے ہی انڈا دیتی کچھ دن بعد پتہ لگتا کہ اس نے نیچے پھینکا ہوا ہے، اس کا بچہ ہی نہیں نکل رہا تھا، انڈا دیا تو نا ہم نے ایک کبوتر پکڑا تھا، اس نے انڈا دیا تو ماشاءاللہ اس کا بچہ نکل آیا، تو جو انڈے دے رہی تھی اس کا بچہ نکل آیا تھا نا، اس کا بھی نکل آیا پھر ساتھ۔ اب ہمارے کبوتر کے پاس 3 بچے ہیں، ایک سب سے بڑا ہے جو اس کا ہے، وہ جو پہلے انڈے دیتی تھی اور پھینک دیتی تھی، یعنی خراب ہو جاتے تھے اس کے انڈے، ایک اس کا سب سے بڑا، اس کے بعد فینسی کے ہیں، تو وہ، اور ابھی ایک اور نے گائز، میں نا کل کی یا پرسوں کی بات ہے، سنڈے یا منڈے کی مجھے نہیں یاد، ادھر نا میں گیا کبوتر نا ویسے نا میں ایسے کیا نام ہے بیٹھا ہوا، تو نا ایک کبوتر اڑ کے ادھر چلا گیا ہماری اکیڈمی کی چھت پہ، مجھے جانا پڑا، میں جیسے ہی گیا میں نے دیکھ لی تھی بلی ہے، تو میں جیسے ہی گیا نا ادھر، میں کبوتر کو لے آیا واپس، پر پتہ کیا ہوا گائز، میں جیسے ہی گیا وہ ادھر سے بلی آئی، اس نے کبوتر کو پکڑے نہیں چلا،
پھر جس کی وہ بلی تھی انہوں نے ہمیں وہ واپس کر دیا تھا کبوتر. اور پھر ایک اور ہوا, ایک اور نا ہمارا کبوتر آیا. ہمارے ماشاءاللہ کبوتر اتنا اوپر اوپر اڑتے ہیں نظر بھی نہیں آتے کہ اگر ایک کو آپ صبح اڑاؤ گے نا تو وہ شام کو جا کے واپس آئے گا, یعنی اتنا اڑتے ہیں. پر جو ہمارے سب سے پرانے تھے نا گائز, اس کو اڑاؤ 2 دن کے بعد واپس آتا تھا وہ کبوتر ماشاءاللہ اتنا, یعنی وہ اڑتا تھا, اپنا خیال بھی رکھ لیتا تھا, وہ آ جاتا تھا. پہلے ہمارے کبوتر بہت اچھے تھے, وہ میرے سے ہی ضائع ہو گئے. میں نا گائز میرے بابا کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا, وہ بیمار ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا, میں نے دکھایا اپنی ویڈیوز میں. وہ بیمار ہیں تو وہ ہاسپٹل میں تھے نا گائز. جب تب نا میں نا کبوتر کھولا کرتا تھا, میں تھا, میری تیمی وغیرہ تھی گھر میں, میں ان کے پاس رہ رہا تھا. تو بیمار تھے, میں نے نا ایک دن اڑایا کبوتر. مجھے پہلے میں بچہ تھا اس ٹائم چھوڑا, میرے بابا کو فالج میں 2 سال ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ان کو جلدی سے صحتیاب کر دے, ان کو بائک چلانے کے قابل کر دے. ابھی بھی بیمار ہیں وہ بیچارے, آفس بھی نہیں جا پا رہے. تو میں نے نا کبوتر اڑا دیے. تب یہی بنا ہوا تھا, میرے بابا نے یہ جو ہے نا کیج, یہ اپنے ہاتھوں سے خود تیار کیا تھا. یہ کیج انہوں نے خود تیار کیا تھا. تو نا وہ میں نے نا کبوتر اڑائے شام کے ٹائم. شام کے ٹائم اڑانے ہی چاہیے. اگر آپ کے کبوتر اچھے ہیں 2 3 گھنٹے کے بعد آتے ہیں تو آپ کو شام کے ٹائم نہ اڑاؤ, کیونکہ پھر کبوتر اڑ جاتے ہیں, پھر وہ رات کو واپس آتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلی بیٹھی ہوئی پاس, وہ جیسے ہی اٹھتا ہے کبوتر اسے جپیٹا مارنا کھا لے. پہلے بھی ہمارے کچھ کبوتروں کے ساتھ ایسا ہوا تھا, جب بابا بیمار نہیں تھے تب بھی ہوا تھا. پر وہ پھر ہم نے کیا نام ہے خیال رکھنا شروع کر دیا تھا. ابھی اس کے بعد ہوا ہے پہلی مرتبہ, تو میں نے اڑائے, واپس ہی نہیں آئے. ایک کبوتر تو آیا ہی نہیں, ایک آیا, اس کو میں نے اندر کیا, ایک اور, پھر 2 نہیں آئے واپس. ایک آ گیا تھا, میں نے پھر اس کو اندر کر دیا. پھر ہم پتہ نہیں کہ کہیں چلے گئے تھے بابا سے ملنے, پھر رات کو وہ بھی مار گئے بیچارے سارے. پھر یہ ابھی ہم نے رکھنا شروع کیا, ورنہ پہلے سے بند تھا, بالکل بند تھا یہ کیج. اب جا کے بابا کو بھی شوق ہوا, انہوں نے رکھنا شروع کیا. میرے بابا کو نا اڑنے والے کبوتر بہت پسند ہیں, اب مجھے ہی پسند ہے. ہم نے گائز ایک کبوتر آیا, میرے بابا نے پکڑ بھی لیا. وہ فینسی کبوتر تھا, اس کی وہ جو جس کی دم کھڑی بھی نہیں ہوتی مور کی طرح, اس طرح, وہ ہم نے پکڑ لیا جی. میں اکیڈمی سے آیا, بابا نے کہا جاؤ اوپر دیکھ کے آؤ کون سا کبوتر ہے. میں گیا, میں اتنا خوش ہوں, میں نے کہا فینسی کبوتر. میری بہن زینب بھی خوش ہو گئی تھی, تو میں نے اس کو پکڑ کے نیچے لایا. بابا نے کہا نیچے لے آؤ, میں اس کے پر کاٹ دیتا ہوں. میں لایا, بابا نے نا ایک ہاتھ کا پر کاٹ دیا, یعنی ایک سائڈ کا پر کاٹ دیا, دوسری سائڈ کا ایسے ہی رہا. وہ میں سمجھا نہیں اڑے گا. بابا نے کہا ایک بار اس طرح اڑا کے چیک کرو, یعنی اس طرح کرو نا, وہ اڑ جاتی ہے ڈر کے, ڈراؤ. تو وہ اس کو ڈرایا, وہ ہلکا سا اوپر بیٹھا. بابا نے کہا کہ مما کو پکڑو اسے پکڑو, یہ اڑ جائے گا. تو مما پکڑنے کی کوشش کری, وہ اڑ ہی گیا. وہ بیچارہ اتنا مجھے پیارا کبوتر لگا نا. ہم نے انکل کو اتنی آوازیں دی, پہلے تو ساتھ والے ہمارے جو پڑوسی ہیں نا ان کے گھر میں بیٹھے, میں ان کے گھر چلا بھی گیا تھا, پکڑنے ہی والا تھا, دم پکڑ لی تھی, وہ آگے چلا گیا. پھر ہم نے انکل کو اتنی آوازیں دی, انکل جی کبوتر آ گیا, اس کو اڑا دے. انکل نے پکڑنے کی بھی کوشش کی, پر وہ پھر چلا ہی گیا. وہ پھر بیچارہ چلا ہی گیا, پھر وہ آیا ہی نہیں. ابھی بھی کبوتر ویسے میں کھولوں گا نہیں, کیونکہ بابا نے لاسٹ بار ہی منع کر دیا تھا کہ آپ سے آئندہ سے آپ نہیں کھولیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ابھی بس پھر ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں, کافی لمبا بن گیا ہوگا. ایسے ولاگ تو ہے ہی نہیں, منی ولاگ ہے. خیر ہے, ولاگ صحیح نا, منی ولاگ بنا لیتے ہیں, ویسی باتیں شاتیں کرنی. تو گائز یہ تھا آج کا میرا ولاگ. تو اگر آپ لوگوں کو ولاگ پسند آتے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور گائز لائک ضرور کیجیے گا, اور ہمیں پلیز سپورٹ کریں, کیونکہ ہمارے سبسکرائبرز بہت کم ہو گئے ہیں, سب کچھ بہت کم ہو گیا. تو پلیز ہمیں سپورٹ کیا کریں. تو میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ولاگ میں, کب تک کے لیے اللہ حافظ گائز.